بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. یسألونک عن الأہلہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے چاندوں کے بارے میں. قل، آپ فرما دیجئے، ہیا، یہ چاند، مواقیت للناس، وقت مقررہ بیان کرنے کے لیے ہیں لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے. ولیس البر، اور نیکی یہ نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ آؤ تم گھروں میں ان کے عقب میں نقب لگا کر. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی ہے، مَنِ اتَّقَىٰ، اس آدمی کے لیے جو تقوی اختیار کرے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ، آؤ گھروں میں، مِن أَبْوَابِهَا، ان کے دروازوں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں. الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یقاتلونکم، جو تمہارے ساتھ لڑائی کریں. ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے. وقتلوہم، اور قتل کر دو ان کو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں تم پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکال دو ان کو، من حیث، وہاں سے، اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا. والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور نہ لڑائی کرو ان کے ساتھ مسجد حرام کے پاس. حتیٰ یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ قتال کریں تمہارے ساتھ اس میں. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ قتال کریں تمہارے ساتھ، فَاقْتُلُوهُمْ، پس ان کو قتل کر دو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، ایسا ہی بدلہ ہے کافروں کا. فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. گزشتہ رکوع سے، بلکہ اس سے بھی پچھلے رکوع سے احکامات کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، یہاں سے ایمانیات کو بیان کیا. واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، یہاں سے عبادات کو بیان کیا. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہاں سے معاملات کو بیان کیا. والصابرین فی البأساء والضراء، یہاں سے اخلاقیات کو بیان کیا. اور پھر آگے قصاص کے احکامات آئے، وصیت کے احکامات آئے، روزے کی فرضیت آئی، اور پھر اس کے بعد روزے کی راتوں میں
حلت جما کے احکامات نازل ہوئے، پھر احکامات اعتکاف کو ذکر کیا، اور یہاں سے چاند کے احکامات کو ذکر فرما رہے ہیں۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے سوالات بہت کم کیے ہیں، آداب کو بہت زیادہ ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ دیگر امتوں میں یہ مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے سوالات کی اپنے وقت کے نبی پر بوچھاڑ کی ہے، اور وقت کے نبی کے ادب کو پورے طریقے سے ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ فرمایا کہ پورے قرآن کریم میں صحابہ کرام کے جو سوالات ہیں صرف 14 کا ذکر آتا ہے۔ 14 سوالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، جن میں سے پہلا سوال کل کے درس میں گزرا تھا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں تو انہیں بتانا کہ ان کے بہت قریب ہوں۔ اور دوسرا سوال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ تھا، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، اہلہ یہ ہلال کی جمع ہے، ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا تھا کہ حضور یہ تو ارشاد فرمائیے کہ یہ چاند پہلی رات میں بہت باریک ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے، 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ میں پورا بدر بن جاتا ہے، پھر یہ کم ہونا شروع ہوتا ہے، مہینے کے آخر تک بالکل آہستہ آہستہ اس کا وجود نظر آنے سے ختم ہو جاتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ ظاہر ہے کہ سورج کا معاملہ ایسا نہیں ہے، لیکن پوچھا گیا کہ یہ چاند کے بڑھنے میں کم ہونے میں کیا حکمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا، قل اے نبی انہیں بتا دیجئے، ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے وقت مقررہ کو بیان کرنے کے لیے ہے، والحج، اور حج کے وقت کو بیان کرنے کے لیے اور اس کی تعیین و نشاندہی کے لیے ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 2 نظام چلائے، ایک نظام قمری ہے، ایک نظام شمسی ہے۔ نظام قمری کے بارے میں سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ چاند کی منزلیں اس لیے رکھی ہیں کہ لوگ ان کے ذریعے سے مہینوں سالوں کا حساب کر سکیں۔ اور نظام شمسی کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ فرمایا کہ یہ نظام شمسی بھی اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے مہینوں کے سالوں کی تعیین ہو سکے، لیکن چاند کے مہینوں سے یا چاند کو دیکھ کر اس کی تاریخ کا اندازہ لگانا آسان ہے، سورج کو دیکھ کر اس کی تاریخ کا اندازہ لگانا آسان نہیں ہے۔ ہر آدمی پہلی رات کے چاند کو بھی سمجھ لیتا ہے، 14ویں رات کے چاند کو بھی سمجھ لیتا ہے، مہینے کے آخر کے چاند کو بھی دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے کتنی تاریخ ہوگی، لیکن کوئی آدمی بغیر ریاضی دان ہونے کے سورج کو دیکھ کر اس سے کسی شمسی تاریخ کا اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 نظام رکھے، اور پھر ہمارا جو نظام زیادہ تر عبادات کا ہے وہ قمری مہینوں کے ساتھ ہے۔ آج اس معاملے میں بڑی غفلت ہو جاتی ہے، لوگ بعض دفعہ اس غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زکوٰۃ کا نصاب اور اپنی زکوٰۃ کا جو حساب رکھتے ہیں وہ شمسی اعتبار سے رکھ لیتے ہیں۔ شمسی سال یہ قمری سال سے 10 دن بڑا ہوتا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 35-36 سال اگر شمسی گزر جائیں تو ان میں قمری 1 سال زیادہ گزر جاتا ہے، اس کے 35 گزرتے ہیں تو ادھر سے 36 گزرتے ہیں، اور عام طور پہ 70 سال کی عمر 72 سال کی عمر میں 2 قمری سال گزر جاتے ہیں۔ اب اگر ایک آدمی شمسی اعتبار سے زکوٰۃ دیتا رہا تو 72 سال اگر اس نے زکوٰۃ دی تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے 2 سال کی زکوٰۃ کھا لی ہے۔ تو اس طرح تو انسان گناہگار ہوگا۔ قمری اعتبار سے ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ ہم اپنی عبادات کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور اس کے تحت علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا کہ چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ یاد رکھیں جس سے دوسری امت کو بھی
اپنے رمضان اور عید اور شب رات وغیرہ کی تعیین میں معاونت ملتی رہے تو پھر ساری امت گناہ گار نہیں ہوگی۔ اگر سب نے ہی بلا دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ رمضان شروع ہونا ہے یا شعبان شروع ہونا ہے، تو سارے لوگ اس پر گناہ گار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، مجبوری ہے کہ ہمیں اپنا لین دین، اپنے معاملات وہ شمسی اعتبار سے کرنا پڑتے ہیں، چونکہ ہمارے معاملات میں غیر مسلم بھی داخل ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن شمسی تاریخ کو بالکل بھلا دینا یہ دینی غیرت اور حمیت کا بھی دیوالیاپن ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ تو فرمایا قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے وقت کی نشاندہی کرتا ہے، والحج، اور یہی چاند تو حج کے مہینے کی تعیین کرتا ہے، اور حج کی تاریخوں کا تعین اس سے ہوتا ہے کہ 9 تاریخ کو عرفات میں جانا ہے، 10، 11، 12 تاریخ میں طواف زیارت کرنا ہے، تو یہ سارے احکامات چاند کے ساتھ ہیں۔ لیکن سورج سے بھی ہماری عبادات کا استغنا کا تعلق نہیں ہے، نمازوں کے سارے اوقات کی تعیین وہ سورج کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل اور وزلفا من اللیل کے الفاظ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اور آگے ایک دوسرے مسئلے کی نشاندہی فرمائی۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کسی آدمی نے حج کا یا عمرے کا احرام باندھ لیا اور احرام باندھ کر گھر سے نکل گیا، بعد میں اسے یاد آیا کہ میری رقم گھر میں رہ گئی یا میرا کوئی ضروری سامان گھر میں رہ گیا، وہ آدمی گھر کے دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا، پھر وہ گھر کی پچھلی جانب سے دیوار توڑ کر گھر میں داخل ہوتا تھا کہ میں اب احرام کی حالت میں گھر کیسے جا سکتا ہوں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے بھی ایک صحابی رسول کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ ان کا سامان کو گھر میں بھول گیا، احرام باندھ کر نکل چکے تھے، اب انہوں نے دیکھا کہ قافلہ بھی نہ نکل جائے، حج بھی نہ چھوٹ جائے اور میں گھر میں بھی جلدی سے جا کر اپنا سامان اٹھا سکوں، وہ تیزی کے ساتھ گئے اور جا کے اپنے گھر کے دروازے سے ہی داخل ہوئے اور سامان اٹھا کر قافلے کے ساتھ مل گئے۔ اب جو لوگ بیچارے ناواقف تھے انہوں نے شور کر دیا کہ اس آدمی نے احرام کی حالت میں گھر کا دروازہ عبور کر لیا، یہ گھر کے دروازے سے احرام باندھ کر داخل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمایا کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، گھر کے عقب میں نقب لگا کر داخل ہونا یہ کون سی نیکی ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیک آدمی تو وہ ہے جو تقوی اختیار کرے۔ گھر کی دیواریں توڑتے پھرنا کہ حالت احرام میں ہوں میں دیوار توڑ کے گھر میں جاؤں گا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ غلط رسم اور رسم جاہلیت کی تردید کرنا یہ نیکی ہے، اس کی تقلید کرنا یہ نیکی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیک آدمی وہ ہے جو تقوی اختیار کرے، گھر کی دیواریں توڑنے والا نیک آدمی نہیں ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھر میں آنا ہو سیدھے طریقے سے دروازے سے آؤ۔ واتقوا اللہ، ہاں دیگر احکامات جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان سے اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، فرمایا جہاد کرو ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ جہاد اور لڑائی کو روا کر رکھا ہے۔ ان آیات کے بارے میں اصل ان کا پس منظر اگر سمجھ لیا جائے تو آیات کو سمجھنا آسان ہوگا۔ سن 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک خواب دیکھا کہ آپ احرام کی حالت میں مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، صحابہ اکرام کی جمعیت بھی ساتھ ہے، طواف بھی ہوا اور اس کے بعد صفا مروہ کی سعی بھی ہوئی، اور کچھ لوگوں نے سروں کے حلق کروا دیے اور کچھ صحابہ نے بال چھوٹے کروا دیے، جسے عربی زبان میں قصر کہتے ہیں، قصر کروا دیا۔ اب جب اس خواب کو صحابہ اکرام کے سامنے بیان کیا گیا تو ان حضرات میں بڑی شدت کے ساتھ یہ شوق پیدا ہوا کہ ہمیں ابھی چلنا چاہیے اور بیت اللہ شریف کی زیارت کر کے آنی چاہیے، عمرہ کرنا چاہیے، چونکہ سن 6 ہجری تک ابھی حج کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، حج کا تصور نہیں تھا صحابہ کے ذہن میں، عمرے کا تصور تھا، اور سب حضرات نے اصرار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، تیاری کی گئی اور سارے حضرات وہاں سے چل پڑے عمرہ کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے مسلمان 2-3 جنگیں بھی کفار کے ساتھ لڑ چکے تھے، غزوہ بدر بھی ہو چکا تھا، احد بھی ہو چکا تھا، خندق جسے احزاب کہتے ہیں یہ بھی ہو چکا تھا۔ حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے، یہ مکہ معظمہ سے 6 یا 7 میل کے فاصلے پر ایک کنویں کا نام ہے، اس وجہ سے اس جگہ اور گاؤں کا نام بھی حدیبیہ پڑ گیا۔ وہاں مکے کے مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو روک دیا، کہا کہ ہم تو آپ کو عمرے کے لیے نہیں آنے دیں گے۔
اب حضور کے صحابہ بھی وہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی بھی تشریف فرما ہیں، اور مذاکرات کا سلسلہ چلتا رہا، لمبی وہاں یہ تاریخ ہے۔ تو آخر سہیل ابن عمرو کے ساتھ جو مکے کے مشرکین کی طرف سے آئے تھے مذاکرات طے ہو گئے، ان میں طے یہی ہوا کہ اس سال بغیر عمرہ کیے سارے حضرات واپس تشریف لے جائیں گے، اگلے سال ذی القعدہ کے مہینے میں آئیں گے، ہتھیاروں کے بغیر مکے میں داخلہ ہوگا، 3 دن صرف رہنے کی اجازت ہوگی، عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ اب جب وہاں سے جانے کا حکم دیا گیا، صحابہ اکرام کے دل پر سخت چوٹ لگی۔ اب وہ سوچ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ہم مکے میں داخل ہوئے، یہاں تو داخل نہیں ہوئے، حالانکہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا تھا نا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو فرمایا تھا یا بنیہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں نے یہ دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے جواب میں یہ کہا تھا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا آپ کو جو حکم ملا ہے نا آپ اس کی تکمیل کیجئے۔ یہ نہیں فرمایا جو آپ نے خواب دیکھا ہے اس کو پورا کر لیجئے، بلکہ عرض کیا کہ جو آپ کو حکم ملا ہے، چونکہ اسماعیل علیہ السلام سمجھتے تھے میرے باپ نبی ہیں اور میرے باپ کا خواب وہ وحی کا درجہ رکھتا ہے، وحی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہاں بھی صحابہ اکرام پریشان ہوئے کہ نبی کا خواب تو وحی ہوتا ہے، اب آپ نے خواب میں دیکھا بھی ہے کہ عمرہ کر رہے ہیں، کوئی آدمی طواف کر رہا ہے، کوئی صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے، کوئی حلق کروا رہا ہے، ٹینڈ کروا رہا ہے، کوئی بال چھوٹے کروا رہا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیات بھی اتاری، فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ اپنے نبی کا خواب سچا کر کے دکھائے گا۔ لتدخلن المسجد الحرام، تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، آمینین، بڑے اطمینان اور امن کے حالات ہوں گے، محلقین رؤوسکم، تم اپنے سروں کا حلق بھی کرواؤ گے، ومقصرین، بال بھی چھوٹے کرواؤ گے، سب کچھ ہوگا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہی سمجھایا کہ میں نے تمہیں یہی بتایا تھا کہ خواب میں اپنے کو اور تمہیں کعبے کا طواف کرتے ہوئے، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے، حلق اور قصر کرتے ہوئے دیکھا، میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال میں ہی دیکھا ہے۔ اب خواب کی تعبیر کی تعیین میں کچھ غلط فہمی ہو گئی، تو اگلے سال جب جا رہے تھے ذی القعدہ کے مہینے میں، صحابہ اکرام کے دلوں میں وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ وسوسے یہ پیدا ہو رہے تھے کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ مشرکین مکہ اپنے وعدے پر پورا نہ اتریں، چونکہ کافر کے کیے ہوئے معاہدے کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر انہوں نے ہمیں بیت اللہ میں داخل ہونے سے پھر روکا، ہم کر بھی کیا سکیں گے۔ اس لیے کہ ایک تو ذی القعدہ کا مہینہ ہے، یہ ذی القعدہ، ذو الحج، محرم، رجب، یہ اشہر حرم تھے، اس وقت ان 4 مہینوں میں جہاد کرنا منع تھا۔ ان کے ذہن میں تھا ایک تو ذی القعدہ کا مہینہ ہے، جہاد نہیں کر سکیں گے، دوسرا حدود حرم ہے، لڑائی نہیں کر سکیں گے، تیسرا احرام بھی باندھا ہوگا تو کیسے لڑیں گے، کہ ہمارے تو ہر طرف سے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور وہ لوگ ہمیں پھر بیت اللہ میں اور مسجد حرام میں داخل نہیں ہونے دیں گے، تو ہم کیا کریں گے، بے بسی کی تصویر اور مجسمہ بن کے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے اس وسوسے کے دفیع کے لیے یہ آیت اتاری، فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اگر اس قوم نے اس موقع پر تمہیں چھیڑا نا، تم وہاں جہاد شروع کر دینا۔ وقاتلو، قتال کرنا، جہاد کرنا، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑائی کریں، لیکن ولا تعتدوا، حد سے تجاوز نہ کرنا، یعنی ابتدا تم نہ کرنا، چونکہ حدود حرم ہے۔ یہاں پر 2 مسئلے فقہا نے لکھے۔ ایک مسئلہ یہ لکھا کہ حدود حرم میں اس وقت تک جہاد نہیں ہو سکتا جب تک دشمن حملہ نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اقدامی جہاد کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے لیے دن کے کچھ لمحات میں یا مدت متعینہ وقت مقررہ تک جہاد کی اجازت دی گئی تھی۔ میرے پہلے بھی کسی کے لیے مکے کو حلال قرار نہیں دیا گیا، میرے بعد بھی کسی کے لیے حلال قرار نہیں دیا گیا، لیکن دفاعی جہاد ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مکے پر حملہ آور ہو ہی جائے، اب مسلمان وہاں آرام سے بیٹھے رہیں کہ ہمیں جہاد کی اجازت نہیں، دفاعی طور پر مسلمان جہاد کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ صرف جہاد کیا جائے گا جو آگے سے جنگ کریں گے،
جو لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے ان کا قتل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا الذین یقاتلونکم، قتل ان کو کرنا جو تمہارے ساتھ لڑائی کرے۔ عام طور پہ بچے جنگ میں نہیں آتے، عام طور پر خواتین جنگ میں نہیں آتی۔ بخاری شریف کی روایت ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر خواتین اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا تھا۔ یہ تو آج ظالموں نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ جب مسلمانوں کے ملک میں جہاد کرنا ہو، یا ان کی طرف سے تو جہاد نہیں ہوتا، لڑائی کرنی ہو، کوئی ان کے تہذیب کے قوانین نہیں ہوا کرتے۔ پوری دنیا میں خواتین اور حقوق نسواں کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں کے اپنے ملک میں بے گناہ ہماری ڈاکٹر عافیہ صدیقی پڑی ہوئی ہے، لیکن کوئی انسانی حقوق کی تنظیم وہاں پر متحرک نہیں ہوتی، اس لیے کہ مسلمان کے خون کی ان کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن مسلمان پھر بھی تہذیب میں رہ کر لڑتا ہے۔ فرمایا الذین یقاتلونکم، بلکہ اس پر فقہا نے ایک اور مسئلہ بھی لکھا ہے، اگر کسی عورت کی زیر سرپرستی جنگ ہو رہی ہو، کسی قوم نے اپنا کمانڈر ان چیف جو ہے وہ خاتون کو بنایا ہوا ہے، یا کسی ملک والوں نے، جیسے یہ برطانیہ کی ملکہ ہوتی ہے، یا کسی نے وزیر اعظم اپنی خاتون بنائی ہوئی ہے، تو پھر اس پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شیخ فانی بوڑھا آدمی وہ بیٹھا جہاد جنگی مشورے اور ترکیبیں بتاتا ہے، پھر اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا الذین یقاتلونکم، جو تمہارے ساتھ لڑائی کرے پھر اس کو تم قتل کر دو، ولا تعتدوا، لیکن ابتداءً جہاد نہ کرنا چونکہ حدود حرم ہے، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ آگے فرمایا اگر جنگ چھڑ جائے پھر ایسا کرنا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، چاہو تو ان کو پکڑ کر قتل کر دو، جہاں ملے ان کو قتل کر دو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، چاہو تو ان کو مکہ بدر کر دینا جس طرح انہوں نے تمہیں حالات تنگ کر کے ہجرت پر مجبور کیا تھا، یہ تمہاری مرضی اور تمہارا ثواب دیدی اختیار ہوگا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، چاہو تو کافر جو جہاں ملے اسے قتل کر دو، اور چاہو تو اخرجوہم من حیث اخرجوکم، ان کو بھی وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ پھر یہ تم سے پوچھتے پھریں گے حدود حرم میں قتل کرنا جائز ہے، حدود حرم میں جنگ کرنی جائز ہے؟ میڈیا ہمیشہ دوسرا سوال کرتا ہے، پہلا سوال نہیں کرتا۔ تو ان سے سوال یہ کرنا کہ تم نے جو کعبے کی بے حرمتی کی ہے 360 بت رکھ کے، یہ حلال ہے؟ اللہ کہتے ہیں والفتنۃ، فتنے سے مراد یہاں پر تفسیر روح المعانی اور تفسیر مظہری میں کفر اور شرک لکھا گیا، فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، یہ کفر اور شرک حدود حرم میں کرنا یہ قتل و غارت سے بڑا گناہ ہے۔ تو تم سے سوال کریں تم بھی سوال کر لینا، لیکن پھر تاکیدی حکم یہ ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے قریب حتی الامکان کوشش کرنا قتال شروع نہ کرنا، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ لوگ تمہارے ساتھ حدود حرم میں قتال کریں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، پھر تم انہیں قتل کر دینا، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کا بدلہ یہی ہوتا ہے۔ فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ کفر اور شرک سے باز آ جائیں، ایمان قبول کر لیں، پھر جنگ نہ کرنا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اللہ تعالیٰ بھی مہربان ہے اور رحم کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہ سمجھتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں